اور باقی ویسے بھی رات کو تو ویسے ساتھ ہی ہوں گے میرے، اور اویس جو ہے نا وہ گاڑی پہ صبح جایا کریں گے، اور شاپ پر اپنی اتنا سفر نہیں ہے، گاڑی پہ 20 منٹ لگتے ہیں، اور شام کو وہ آ جایا کریں گے 4-5 بجے آ جایا کریں گے واپس شاپ سے، گاڑی پر سکون سے جائیں گے، گاڑی پہ سکون سے واپس آئیں گے۔ تو 3 دن ہم ادھر رہیں گے، پھر 3 دن کے بعد پھر میں ویس کے چلی جایا کروں گی شہر جا کے وہاں ہم 3 دن وہاں رہ لیں گے، چلو ان کو بھی کوئی وہ مسئلہ نہ ہو، تاکہ ہم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، پھر ہم ادھر بھی رہ لیں گے ادھر بھی رہ لیں گے۔ تو آپ سب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ہاں ہم جا رہے ہیں۔ اور ایک اور پریشانی لے کر۔ کس چیز کی پریشانی؟ میں سن رہی تھی ساری باتیں یہاں سے باہر آپ کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا اپنا آپس کا مسئلہ ہے، ہم حل کر لیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے پریشانی نہیں آتی، پریشانی نہیں اللہ نہ چاہے تو نہیں آ سکتی، اللہ نہ کرے۔ میں تو آپ سب کے اچھے کے لیے کر رہی ہوں، پریشانی کس کی؟ پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ جو ہے نا شہر میں آپ دیہات میں آ جائیں جیسے ابھی کنفرم نہیں ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ چلے کوئی آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ نہیں میں ہمیں کیا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سارا گھر یہ سب آپ کا ہی ہے، میرا نہیں ہے، سب کا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، سمجھ نہیں آ رہی بات کہاں سے شروع کریں۔ سونیا نے ایک بار پھر سے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ باتیں سن کر پریشانی کی کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جس طرح سے سونیا نے بتائی تھی ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ، جیسے سونیا نے بات کی ہے، تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، الٹا خوشی کی بات ہے کہ چلو سونیا جو ہے ایک گاؤں میں اپنا گھر بنائے گی اور یہاں پہ بھی رہا کرے گی، سٹی میں بھی رہا کرے گی۔ 3 دن سونیا ولیج میں رہے گی، 3 دن سٹی میں رہے گی، اور جو 1 دن بچتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں رہے گی، اس کا خلاصہ سونیا نے کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال 3 دن وہ یہاں پہ رہا کرے گی، اس نے بتایا ہے، اور یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن ویورز، پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سن کر نجمہ آپی بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں۔ نجمہ یعنی کہ رانی سکندر اتنا پریشان ہوئی ہے کہ اس نے تھمبنیل لگا دیا ویڈیو پہ کہ سونیا نے جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے، گھر جاتے ہوئے پریشانی میں ڈال گئی ہے۔ بھئی بندہ اب آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، مطلب اگر سونیا یہاں پہ گھر بنائے گی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یا تو سونیا کچھ چھپا رہی ہے جو کہ نجمہ آپی نے سن لیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، یا تو پھر ہم یہ کہیں کہ نجمہ جو ہے وہ اپنی چھوٹی بہن سے مطلب حسد اور جلن کا شکار ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو چلیں جی، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ کل والی ویڈیو سونیا کی یقیناً آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، جس میں سونیا نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی اور بتایا کہ میں جو ہے ایک گھر اب گاؤں میں لے رہی ہوں، لے نہیں رہی، بنوا رہی ہوں، اور وہ گھر بنوانے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میرا بیمار ہے، بہن میری بیمار ہے، اور ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سونیا کی شادی سے پہلے، جب اس کی پہلے شادی ہوئی تھی اس سے بھی پہلے، اور جو دوسری شادی ہوئی ہے اس سے بھی پہلے، سونیا نے ہی سارا گھر سنبھالا ہوا تھا ہمیشہ سے، ہم سب لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ لیکن اب کیونکہ سونیا کی شادی سٹی میں ہوئی ہے، جو کہ ان کے گاؤں سے کافی زیادہ دور ہے، لودھرا سٹی، تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے سونیا کو آنے جانے میں۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے سونیا نے یہ سوچا کہ میں اب جو ہے گاؤں میں ایک اپنا علیحدہ سے گھر بنوا لوں، تاکہ 3 دن میں شہر میں رہوں اور 3 دن گاؤں میں رہوں، اور اس بات کے لیے جو بھائی صاحب ہیں، اویس بھائی صاحب، وہ بھی بالکل راضی ہیں، ان کے گھر والے بھی راضی ہیں۔ اگر دیکھا جائے ویورز، اگر بات صرف اتنی سی ہی ہو نا، اگر دیکھا جائے کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ مطلب سونیا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اپنے بھائی کی اور اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہے، اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہے، تو مطلب اتنی سی بات اگر دیکھی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم بات سنیں نجمہ کی تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا سونیا اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، یا سونیا کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم آڈینس کو نہیں پتہ، ہم آڈینس سے کچھ باتیں چھپائی جا رہی ہیں، کیونکہ سونیا شکل سے بھی کافی زیادہ پریشان لگتی ہے، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے، اپنے بھائی کی اور بہن کی حالت دیکھ کے تو کوئی بھی بہن پریشان ہوگی، لیکن پھر بھی اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اور ہی پریشانی ہے، شاید سونیا اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ اور جیسا پھر کل رانی سکندر نے باتیں کی ہیں، وہ ساری باتیں سن کے بھی بندہ پریشان ہی ہوگا۔
کہ آخر اور کیا کوئی مسئلہ ہے جو کہ ہم لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے. کیا سونیا صرف اپنے بھائی کی وجہ سے، اپنی بہن کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ادھر گاؤں میں آ رہی ہے، یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ کیونکہ رانی سکندر نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کی باتیں میں نے سن لی ہیں اور آپ کی باتیں نے جو ہے پریشانی میں ڈال دیا. وہ کلپ بھی میں نے چلایا، آپ لوگوں نے وہ باتیں سنی ہوں گی. انہوں نے صاف صاف رانی سکندر نے کہا ہے کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، آپ نے ہمیں پریشان کر دی ہے. تو اگر سونیا ادھر آ رہی ہے، گاؤں میں آ رہی ہے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہی ہے، اس میں پریشانی والی بات کدھر ہے؟ پریشانی کی بات تو تب ہوتی کہ یہ صرف اور صرف سونیا کی ضد ہوتی اور اویس بھائی اس پہ راضی نہ ہوتے. پھر تو ہم کہتے کہ چلو جی پریشانی کی بات ہے، پھر ہم سونیا کے لیے ویڈیو بناتے کہ بھئی ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر میں رہنا چاہیے. لیکن جب اویس بھائی ساتھ ہیں، جب سونیا کے گھر والے ساتھ ہیں، تو پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یا یہ جو ساتھ دیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے؟ کیا اصل معاملات کچھ اور ہیں؟ کیا اصل پریشانی، اصل گھر چھوڑنے کی وجہ کوئی اور ہے جو کہ رانی سکندر کو پتہ ہے اور ہم آڈینس کو پتہ نہیں ہے؟ چلیں جی، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اصل مسئلہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا. فی الحال میں تو حیران ہو گئی ہوں رانی سکندر کی باتیں سن کے. اور پھر جس طرح سے اس نے بعد میں اپنی باتوں کو کور کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ سارا گھر ہی آپ کا ہے، آپ ادھر آ کے رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس طرح کی الٹی سیدھی بونگیاں اس نے مارنے کی کوشش کی. لیکن جو بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بات رانی سکندر نے کر دی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں اور آپ نے ہمیں پریشانی میں ڈال دی ہے. اس پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں نے لازمی مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ اس پہ کیا سوچتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ندیم بھائی صاحب کی اور آنٹی جی کی. تو آنٹی جی بتا رہی تھی کہ ہاسپٹل سے 2 مریض جو ہیں وہ آندھی کے دوران بھاگ گئے ہیں. میں تو کل حیران ہو رہی تھی جب میں نے وہ کولڈ ڈرنک والے ٹاپک پہ بات کی، تو میں تو کل بھی حیران ہو رہی تھی کہ کیسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مریض اتنی زیادہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، اتنا زیادہ جوس پی رہے ہیں اور فضول چیزیں مطلب کھا پی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آج وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ 2 مریض غائب ہو گئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہاں پہ بیٹھ کے، اس ہاسپٹل میں بیٹھ کے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے. ہاسپٹل کی شکل سے بھی کوئی اچھا تاثر نہیں آتا ہے، عجیب سی جگہ لگتی ہے. مطلب باہر کا جو علاقہ وہ ایریا دکھاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، گرینری اور پارک وغیرہ بنا ہوا ہے، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، نارمل ہے. لیکن اندر کا جو ماحول دکھایا جاتا ہے، جو بیٹھنے کی جگہ اور جو گندگی دکھائی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے وہاں پہ بیٹھ کے آنٹی جی اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں. اتنی ویڈیوز بنتی ہیں وہاں پہ. مجھے بتائیں، ہم لوگ ہاسپٹل میں کسی کو دیکھنے کے لیے بھی اگر جائیں تو ہمیں کیمرہ الاؤ نہیں ہوتا. کون سا ہاسپٹل ہے جہاں پہ سارا دن ولاگنگ ہو رہی ہے؟ صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور مریض کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. 2-3 دن پہلے جب رانی سکندر اور آنٹی جی گئی تھی، اس دن تو میں نے اس دن ویڈیو حالانکہ کوئی نہیں بنائی تھی، لیکن میں نے ویڈیو ان کی دیکھی تھی، تو میں کافی زیادہ حیران ہوئی تھی کہ ہر کسی نے کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں. رانی سکندر نے بھی موبائل اٹھایا ہوا ہے، آنٹی جی نے بھی اٹھایا ہوا ہے، ہر کوئی ولاگنگ کر رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے نا، وہاں پہ جو مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے، اور اس پرائیویسی کا خیال عملے نے رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ مریضوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ تو مطلب ذہنی طور پہ ایک طرح سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی پرائیویسی کا خیال تو عملے نے رکھنا ہوتا ہے. تو عملے نے منع کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ویڈیوز نہ بنائیں. اور 2-3 دن پہلے بھی احمد جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا رہا تھا کسی بھائی صاحب کی جو کہ لیٹے ہوئے تھے، اسموکنگ کر رہے تھے. تو ان کے مطلب یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی سے بھی ایسی، آپ کوئی صحافی ہیں یا کسی سے سوال آپ کرنا شروع کر دیں گے؟ اب کوئی بندہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی فیملی میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کون سمجھائے گا کہ بھئی اس کی آپ ویڈیو نہ بناؤ؟ ظاہر سی بات ہے، عزت غیرت والے ہر کوئی ہوتا ہے. تو یہ تو بے عزتی والی بات ہے نا، کسی کی پرائیویسی آپ ایسے دنیا کو ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہو. آپ لوگوں کو کس نے حق دیا ہے؟ تو یہ باتیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسا ہاسپٹل ہے، کیسا وہاں کا نظام ہے. میرا خیال ہے وہاں پہ بیٹھ کے آنٹی جی اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں. ان کو واپس ادھر ہی جانا چاہیے جہاں سے پہلے ندیم بھائی کا علاج ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ لاہور والی ہاسپٹل میں واپس جانا چاہیے، کیونکہ یہاں سے کوئی اچھی وائبس نہیں آ رہی. باقی اس سب میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. اللہ حافظ.